میں نے پتہ نہیں یہاں کتنے جمعے اس عنوان پہ خرچ کیے تھے، لگائے تھے، اور آپ کو یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے۔ انہوں نے وہ معجزے دیکھے، کرامتیں سنی، انہوں نے سمجھا کہ ان کو بڑے اختیار حاصل ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی گئے، 7 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں بندے کھا گئے۔ نے کہا دیکھا ہے رزق کا بڑھانا دینا یہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے، دھوکہ لگا، فریب میں مبتلا ہوئے بیچارے، اس سے دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے۔ عیسائیوں کو کہاں سے دھوکہ لگا؟ یہ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا اور انہیں معبود مان لیا، انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں آپ پڑھیں، اس میں یہی گفتگو ہے، یہی بحث ہے۔ میرے آقا کا مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں کے علماء سے، مناظرے کا عنوان تھا کہ عیسیٰ الہ ہیں، اور میرے آقا کا دعویٰ تھا کہ نہیں، لا الہ۔ اس پر سارے دلائل سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتوں میں ذکر کیے، جس میں ایک دلیل ان کی یہ تھی کہ ان کا باپ کوئی نہیں، اس لیے وہ ابن اللہ ہیں۔ اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو تم ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ اب یہ ان کی دلیل تو بڑی مضبوط تھی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو عیسائیوں نے بھی یہی کہہ دیا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا سورۃ آل عمران میں، باپ کا نہ ہونا اگر تو پھر حضرت عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ ان کی دلیلوں کو توڑتے چلے گئے اللہ۔ عیسائیوں کو جو دھوکہ لگا اور وہ شرک کے رستے پہ چلے کہ انہیں اختیار حاصل ہیں، یہ مختار ہے، انہیں اختیار حاصل ہیں، انہیں جتنا دھوکہ لگا عقائد میں اور یہ شرک کے رستے پہ چلے، ان کو بھی دھوکہ کس سے لگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے، بزرگوں کی کرامتوں سے۔ کچھ کرامتیں تو انہوں نے گھڑی ہیں، تھوک کے حساب سے گھڑی۔ اس طرح کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن تھوک دے حساب نال نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، کچھ نئے لوگ ہیں تو آج سنیں، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت آپ کے ذہن میں ہے تو بولو، اٹھو بولو۔ کوئی نہیں۔ حضرت عثمان کی کوئی کرامت؟ شاباش، کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی، حضرت عمر کی۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ نے کرامتیں بیان کی، جس طرح آپ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے رہتے ہو اور ان میں خدائی اختیار ثابت کرتے رہتے ہو کہ انہیں یہ اختیار حاصل تھے، ان کی جھوٹی کرامتیں سناتے رہتے ہو۔ انبیاء کے معجزوں سے اور اولیاء اللہ کی کرامتوں سے لوگ شرک کے رستے پہ چلے اور شرک کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبیوں کے معجزے بھی برحق، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ، جب چاہے جہاں چاہے وہ معجزہ دکھا دے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ اس کا ہے، اختیار کس کا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، آپ ذہن میں رکھتے نہیں ان باتوں کو، پکا لو ان باتوں کو۔ اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اتنی سادہ سی دلیل دے رہا ہوں، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا
اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. خود نہیں بنایا تھا. اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے تو لاٹھی کو سانپ انہوں نے خود نہیں بنایا تھا. پھر ڈرنا کیوں؟ پھر بھاگنا کیوں؟ اپنی مرضی سے بنایا, اپنے اختیار سے بنایا. انہیں پتا تھا کہ لاٹھی سانپ بنے گی, اپنی مرضی اور اختیار سے بنایا. پھر بھاگنا کیوں؟ پڑھیے قرآن. قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ, میرا موسیٰ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. سانپ پیچھے پیچھے, حضرت موسیٰ آگے آگے, یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اوپر سے آواز آئی اقبل, سامنے آئیے. ولا تخف, ولا تخف تو منت کرو یار. ڈرنا کیوں؟ آپ بنایا, ڈرنا کیوں؟ خود بنایا تھا معجزہ, خوف کیوں؟ لا تخف, ڈریے نہیں. اس کو پکڑیے, سنعیدھا. قرآن نے کیا انداز رکھا ہے, اس کی گہرائی میں تو اترو یار, تدبر کرو, تفکر کرو. سنعیدھا, سنعیدھا سیرتھا الاولی. میرے پیغمبر, پکڑنا تیرا کام ہے, پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام ہے. سنعیدھا, سنعیدھا کا کیا میں نے, ہم لوٹائیں گے. سنعیدھا سیرتھا الاولی. پھر معجزہ کس کے اختیار میں ہوا؟ قرآن کی اتنی واضح آیتیں ہیں, اس کے باوجود لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہو, معجزے سناتے ہو اور عقائد خراب کرتے رہتے ہو. معجزے سنا کر لوگوں کو شرک کے رستے پہ ڈالتے ہو. معجزے کی حقیقت نہیں بتلاؤ گے لوگوں کی کہ معجزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے. خدا گواہ ہے, ہماری جتنی عقائد کی کتابیں, اہل سنت کی عقائد کی کتابیں, ان میں کچھ کتابیں ہمارے درس نظامی میں شامل, طلباء کو پڑھائی جاتی. ان میں شرح عقائد ہے. پہلے خیالی بھی پڑھائی جاتی تھی, اب نہیں پڑھائی جاتی. اس میں شرح مواقف ہے, لیکن مکتبوں میں موجود ہیں, کتب خانوں میں موجود ہیں. پڑھائی نہیں جاتی تو کتب خانوں میں موجود ہیں. ہمارے کتب خانوں میں موجود ہیں, بریلویوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں, سب کتب خانوں میں موجود ہیں. شرح عقائد تو پڑھائی جاتی ہے سبکن سبکن. وہ عقائد کی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں پڑھایا جاتا ہے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, حوض کوثر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. اس میں عقائد پڑھائے جاتے. خدا گواہ ہے, ان عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ پڑھاتے ہیں, کتب خانوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ان میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے. جی ہوں تو پڑھانا پڑے گا فاعل کی ہوندا, یعنی معجزہ فعل کس کا ہے؟ نبی کا نہیں. یہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, معجزے کا فاعل اللہ ہے, ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے. اس معجزوں کو دوسری چیزوں پہ قیاس نہیں کیا جاتا. میرے پاس وقت نہیں, میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا, میں تو کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا. بس صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے. معراج والی رات میرے نبی زمین کی پستیوں سے اٹھے اور میرے رب نے اسی وجود مقدس کے ساتھ جسد مار روح بلندی کے سب سے اعلی مقام پہ پہنچا دیا. پہلے مکے سے بیت المقدس پہنچے, وہاں سارے نبیوں کا میرے نبی کو امام بنا دیا. سونے کی سیڑھی لگائی گئی اور میرے نبی اس کے ذریعے پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا, بیت المعمور, جنت المالا, یہ سب نیچے رہ گئے, میرا نبی اوپر چلا گیا.